السلام علیکم، ہمارے چینل کتاب کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا نام امجد ہے۔ میرے حالات اچھے نہیں تھے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بہت برے تھے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ 5 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی مجھ پر، اور بیٹا ایک ہی تھا، وہ بھی ابھی اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ کمانے والا ایک میں ہی تھا۔ میں ایک فیکٹری میں ملازمت کیا کرتا تھا اور کافی عرصے سے کر رہا تھا۔ ساری زندگی ہی وہاں کام کیا تھا، مگر اب شاید عمر کافی ہو گئی تھی جو زیادہ محنت والا کام مجھ سے نہیں ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مالکان نے مجھے نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ میں نے اپنی زندگی کے کتنے ہی سال اس فیکٹری کو دیے تھے، کتنی محنت سے کام کیا کرتا تھا۔ کام تو ابھی بھی کرتا تھا میں، لیکن مزدوری والا کام اب کہاں کیا جاتا تھا۔ مالکان سے درخواست کی تھی کہ کوئی ایسا کام میرے ذمے لگا دیں جس میں یہ مزدوری والی محنت نہ ہو۔ یہ تو جوانوں کے کرنے کے کام تھے جو میں نے بھی ساری زندگی کی تھے، مگر اب عمر کا تقاضا تھا کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ مگر سامنے بھی کوئی بے حس انسان تھا جو مالک تھا، اس نے سنتے ساتھ ہی مجھے نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب یہ بوڑھا ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی جگہ اپنے بیٹے کو لگا دو، مگر مجھے اس کو اس کام پر نہیں لگانا تھا۔ اسے تو مجھے پڑھانا تھا اور اسے کسی اچھی نوکری پر لگانا تھا تاکہ وہ مجھ جیسی غربت کی زندگی نہ جیے۔ اسی لیے میں نے صاف انکار کر دیا تھا اور وہاں سے گھر واپس آ گیا تھا۔ اب کوئی اور کام ملنا بھی آسان تو نہیں تھا، مگر پھر بھی کوشش جاری تھی۔ بیوی اور بیٹیاں گھر میں سلائی کرتی تھیں۔ دل نہیں مانتا تھا کہ ان کی محنت کے پیسے سے گھر چلاتا۔ وہ بچیاں تھیں اور اپنے چھوٹے موٹے اخراجات اٹھا لیا کرتی تھیں، اپنی وہ خواہشات پوری کر لیا کرتی تھیں جو میں نہیں کر پاتا تھا۔ ان کی محنت کے پیسوں پر ان کا اپنا ہی حق تھا، اسی لیے ان سے کبھی 1 روپیہ بھی لے کر گھر پر خرچ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اپنی بیوی کو ایسا کرنے دیا تھا۔ اب حالات ایسے تھے کہ پیسے کی تنگی تھی اور کوئی دوسرا کام تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ میری بیوی نے مجھے بہت تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ گھر کا خرچ چلا لیں گی محنت کر کے، مگر مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ میں بیوی اور بیٹیوں کی کمائی کھاتا، اسی لیے ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزر رہا تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے اور اب مجھے کوئی نئی نوکری بھی نہیں ملی تھی۔ بیٹے کا کہنا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر کسی فیکٹری میں ملازم لگ جاتا ہے، مگر مجھے اسے کسی اور مقام پر دیکھنا تھا۔ اگر فیکٹری میں ہی اس سے ملازمت کروانی ہوتی تو اب تک خود خواری کیوں اٹھاتا، اسے کب کا کام پر لگا چکا ہوتا، مگر مجھے اس سے یہ سب کبھی نہیں کروانا تھا، اسی لیے تو اب تک خود مشکلات اٹھا رہا تھا۔ مگر اب لگ رہا تھا کہ اتنے سالوں کی محنت برباد جانے والی تھی، مگر ایسا ہوتے دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا، اور اوپر سے بڑی بیٹی کی شادی بھی کرنی تھی۔ اس کا رشتہ اس کے تایا کے گھر طے ہوا تھا۔ وہ لوگ حیثیت میں ہم سے کافی اچھے تھے، وہ تو ہمارے ساتھ کبھی رشتہ نہیں کرتے اگر ان کا بیٹا اس پر انہیں مجبور نہ کرتا۔ سارم کو صوبیہ بچپن سے ہی پسند تھی، اسی لیے اس نے اپنے ابا سے اس رشتے کا کہا تھا، اور پھر ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ رشتہ قبول کرنا پڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی کبھی ایسے گھر میں نہیں بھیجتا جہاں کے لوگ اسے پیار اور محبت سے رکھنے پر تیار ہی نہ ہوتے، مگر سارم کے کہنے پر، اس کی منت کرنے پر مجھے ہاں کرنی پڑی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بیٹی کو عزت محبت سب دے گا جس کی وہ حقدار ہے، اور پھر میری بیوی کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر وہ راضی ہے تو باقی سب وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح یہ رشتہ طے پا گیا۔ مگر اب ان کو شادی کرنی تھی، وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ چاہتے تھے، اور میری بھابھی نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کسی بڑے ہوٹل میں ہوگی۔ اب ایسے میں کیا کرتے اور کیا نہ کرتے، ان کی بات بھی مانی تھی۔ آخر بیٹی کا معاملہ تھا، اور اوپر سے یہ بے روزگاری جو سر پر آن پڑی تھی، سب چیزوں کا ایک ہی حل تھا، اور وہ اب کرنا تھا۔ اپنی بیوی کے زیور جو کہ جانے کب سے اس نے کسی برے وقت کے لیے سنبھال کر رکھے تھے، وہ نکال لائی تھی، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ اس سے برا وقت کوئی اور ہوگا، اور اب ان کی اشد ضرورت تھی۔ آج سے پہلے بھی وہ کافی دفعہ جب میرا ہاتھ تنگ ہوتا تھا تو وہ زیور نکال کر لے آتی تھی، مگر میں اسے ہمیشہ واپس رکھنے کا ہی کہا کرتا تھا، مگر آج مجھے لگا تھا کہ وہ واپس نہیں رکھے جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا، وہ زیور میں نے اپنی بیوی سے لے لیے تھے، ساتھ ایک شرمندگی بھی تھی کہ مجھے تو اسے اور بنا کر دینے چاہیے، مگر میں نے تو اس سے پہلے والے بھی لے لیے تھے، مگر کیا کیا جا سکتا تھا، مجبوری انسان سے سب کروا ہی لیتی ہے۔ مجھ سے
بھی کروا گئی تھی۔ وہ زیور میں نے اپنی بیوی سے لے کر بیچ دیے تھے اور ایک ٹیکسی خرید لی تھی۔ مجھے گاڑی چلانی آتی تھی، فیکٹری میں بھی کبھی کبھار میں سامان چھوڑنے جایا کرتا تھا، تو گاڑی چلانے کا تجربہ تو پرانا تھا، اس میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی اور اب میں ٹیکسی چلانے لگا تھا۔ اور اس کا مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ یہ میرا اپنا ذاتی کام تھا۔ میں صبح سے رات تک کر سکتا تھا اپنی مرضی سے، اور نہ ہی اس میں کوئی اتنی مشقت والا کام تھا جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کام میرے لیے ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ شروع میں تو اتنی آمدنی نہیں تھی، ایک وقت پر لگا تھا کہ غلط فیصلہ کر لیا ہے، بیوی کے زیور بھی گئے تھے اور حالات بھی نہیں بدلے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ اتنا ہوا تھا کہ گھر کا خرچہ چل پڑا تھا۔ میری آمدنی اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی تھی، مگر اتنا تھا کہ اب پہلے والی بے روزگاری نہیں تھی اور پہلے کی طرح گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اس سے زیادہ کی کبھی میں نے لالچ نہیں کی تھی، بس اللہ اتنا دے رہا تھا کہ گھر چل رہا تھا اور مجھے کیا چاہیے تھا۔ اسی دوران میری بیٹی کے سسرال والے بھی آ گئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں جلد سے جلد شادی کی تاریخ چاہیے، مگر میرے حالات اتنے اچھے تو نہیں ہوئے تھے کہ شادی کا خرچہ اٹھا سکتے، مگر بیٹی کا معاملہ تھا، انکار کرنے سے اگر وہ رشتہ ہی ختم کر دیتے تو کیا ہوتا۔ اسی خوف سے میں نے کچھ نہیں کہا تھا اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ جیسا ان کو مناسب لگے وہ کر لیں۔ اور پھر میرے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میری بھابھی نے اگلے مہینے کی تاریخ رکھ دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک آرڈر کرنا نہیں بھولی تھی کہ شادی کسی بڑے ہوٹل میں ہوگی۔ وہ ہمارے حالات اچھے سے جانتی تھی، مگر پھر بھی ایسا کہتی رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ یہی تھا کہ وہ ہمیں نیچا دکھانا چاہتی تھی، یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ہم ان کے مقابل کے نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ہم صرف اور صرف اپنی بیٹی کی خاطر ہی یہ سب برداشت کر رہے تھے، کیونکہ اس کی خوشی بھی اس رشتے میں تھی۔ خیر، کچھ سوچ کر میں نے ہاں کر دی تھی اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ وہی مدد کرے گا، اور سب حامی بھر لی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ اتنے بڑے ہوٹل کا خرچہ ہم کیسے برداشت کریں گے، مگر میں نے اسے بھی یہی کہا تھا، اللہ سب سے بہتر کر دے گا، بس اس پر یقین رکھو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میرا ارادہ اپنے کچھ دوستوں سے قرض لینے کا تھا، جن سے میں پہلے بھی اسی سلسلے میں ایک دو بار بات کر چکا تھا، تو کچھ دوستوں نے یقین دلایا تھا کہ وہ جتنا ہو سکا کچھ نہ کچھ رقم کا بندوبست کر دیں گے۔ اسی لیے مجھے تھوڑی سی تسلی تو تھی ہی، اور کچھ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سے رات دیر تک کام کرنے کا، دیر تک ٹیکسی چلانے کا، کوئی تو آمدنی میں اضافہ ہوگا اور وہی رقم بیٹی کی شادی پر لگ جائے گی۔ میری بیوی مجھے رات دیر تک کام کرنے نہیں دیا کرتی تھی، اس کا کہنا تھا کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں تو گھر جلدی آیا کرے۔ میں بھی اس کی بات مان کر جلدی آ جایا کرتا تھا، مگر آج سے میرا ارادہ دیر تک باہر رہنے کا تھا، اور یہ بات میں نے اپنی بیوی کو بھی اچھی طرح سے سمجھا دی تھی کہ پہلے تو وہ اس پر نہیں مانی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ ہم کم میں ہی گزارا کر لیں گے، مگر ان کو اس طرح رات کے وقت باہر رہنا ٹھیک نہیں لگتا۔ مگر اب بات ہمارے گزارے کی کہاں تھی، اب تو بات بیٹی کی زندگی کی تھی، اس کی خوشیوں کی تھی، جو کہ میں ہر حال میں اسے دینا چاہتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے پوری رات ہی باہر گزار کر کام کیوں نہ کرنا پڑتا، مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ خیر، اپنے معمول کے مطابق ہی میں گھر سے نکلا تھا اپنی ٹیکسی لے کر، اور پورا دن گزر گیا تھا۔ اب رات ہونے لگی تھی اور میں ابھی بھی شہر کی سڑکوں پر موجود تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی اور اب میرا ارادہ گھر واپس جانے کا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری بیوی ابھی تک انتظار کر رہی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے گاڑی گھر کے راستے کی طرف ڈالی تھی۔ ہمارا گھر جس علاقے میں تھا، اس طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک ویران علاقہ بھی آتا تھا۔ وہاں لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، اسی لیے وہاں کے لوگ اپنے اپنے کام جلدی ختم کر کے گھر چلے آتے تھے۔ مجھے بھی اسی راستے سے آنا ہوتا تھا، جب بھی میں بھی جلدی گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں جیسے ہی اس علاقے میں گاڑی لے کر داخل ہوا تھا، ایک عجیب سا خوف میرے اندر تھا، مگر اللہ کا نام لے کر میں گاڑی چلاتا رہا تھا۔ اچانک ہی میری گاڑی کو بریک لگی تھی، وجہ کیا تھی مجھے معلوم نہیں تھی، اور اس سے پہلے کہ میں گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل جاتا، میری ٹیکسی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا تھا اور پھر بند ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا، مجھے اپنے پیچھے سے کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ شاید کوئی چور ہے، میری تو روح لرز گئی تھی، مگر پھر کسی عورت کی آواز سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا کہ اس نے مجھے فوراً سے کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اور میں جو ابھی اس کی طرف مڑنے لگا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ کون ہے اور اسے اس وقت کہاں جانا تھا، اور اس کی اس بات پر میں وہیں رک گیا تھا۔ دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ آخر یہ عورت کون تھی، عورت ہی تھی یا پھر کوئی اور۔ میں ویسے ہی سامنے دیکھتا رہا تھا،
اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا تھا کہ اب وہ خود ہی بتائے گی کہ اسے کہاں جانا تھا اور میں اسے چھوڑ کر اپنی جان بچاتا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بس میں اس کی طرف مڑ کر نہ دیکھوں اور وہ مجھے مالا مال کر دے گی اگر میں اس کی بات مانوں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسے روز اسی وقت قبرستان چھوڑنے جایا کروں تو وہ مجھے اتنا دے گی کہ میرے دن پھر جائیں گے۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں نے بس اس سے جان چھڑانے کو ہاں کہا اور گاڑی قبرستان کے راستے پر ڈال دی تھی۔ وہاں جا کر میں نے گاڑی روکی اور وہ عورت باہر نکل گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں جا سکتا ہوں، اسے بس یہاں چھوڑنا ہے، وہ میرے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ اور یہ تو سب سے اچھی بات تھی میرے لیے، اس نے گاڑی سے اترنے سے پہلے مجھے ایک اچھی خاصی رقم دی تھی جو کہ میں نے بنا اس کی طرف دیکھے ہی اس سے پکڑ لی تھی اور جلدی سے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈالی تھی۔ وہ کتنی رقم مجھے دے کر گئی تھی مجھے کچھ پتا نہ تھا، میں بس اس سے لے کر ساتھ والی سیٹ پر رکھتا جلدی وہاں سے نکلنے کے چکر میں تھا اور بار بار چہرے پر آیا پسینہ بھی صاف کر رہا تھا اور پھر کچھ ہی وقت میں اپنے گھر موجود تھا۔ مجھے اسے چھوڑ کر آتے آتے کافی وقت لگ گیا تھا اور گھر میں میری بیوی جانے کب سے پریشان کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ جب میں گھر آ رہا تھا تو اسے فون کر کے بتایا تھا کہ بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والا ہوں، مگر پھر وہ عورت اچانک آ گئی اور پھر اس کے آنے کے بعد جو کچھ ہوا فون کرنا کیسے یاد رہنا تھا۔ میں نے گاڑی گھر کے اندر کھڑی کی اور اسے کہا واپسی پر ایک سواری مل گئی تھی، بس اس کو چھوڑنے میں دیر لگ گئی تھی، جس پر اس کا کہنا تھا کہ میں منع کر دیتا جانے سے، اس وقت کون جاتا ہے کسی کو چھوڑنے، اور حالات دیکھے ہیں شہر کے۔ وہ مجھے ایک بار پھر سے سب کچھ سمجھانے لگی تھی جو وہ جانے کب سے مجھے سمجھاتی آ رہی تھی، شاید تب سے ہی جب سے ہماری شادی ہوئی تھی۔ وہ ایک اچھی اور فکر کرنے والی انسان تھی اور سب سے بڑھ کر شکر کرنے والی۔ اس نے ہمیشہ ہر حال میں شکر کیا تھا، اس نے نہ تو کبھی اللہ سے کوئی شکایت کی تھی اور نہ ہی مجھ سے۔ اس نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا اور میرے خیال میں ایک ہمسفر کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ساتھ دینے والا، فکر کرنے والا۔ میں نے اسے آج کا سارا واقعہ نہیں بتایا تھا اور یہ پہلی بار ہوا تھا، آج سے پہلے میں نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، مگر یہ بات سن کر وہ پریشان ہو جاتی اور کیا پتا وہ مجھے دیر تک کام کرنے سے بھی روکتی۔ ایسے میں یہ میرے بس کا نہیں تھا، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور میں اسے کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھانا کھا کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، مگر وہی سارا منظر میرے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ ایک خیال ذہن میں آیا تھا کہ مجھے اس عورت کی بات نہیں ماننی چاہیے، جانے وہ کون ہے، انسان بھی ہے کہ نہیں۔ کم میں گزارا کر لیں گے مگر کسی مصیبت کو سر نہیں لے سکتے۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کل رات میں اسے چھوڑنے نہیں جاؤں گا اور اس وقت سے پہلے ہی گھر آ جاؤں گا۔ فیصلہ ہو گیا تھا اور مجھے نیند بھی آ گئی تھی۔ صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں گھر سے گاڑی لے کر نکلا تھا، ابھی آدھے راستے پر ہی گیا تھا جب مجھے اپنی ساتھ والی سیٹ پر وہی کل والی رقم پڑی نظر آئی تھی جو اس عورت نے مجھے دی تھی، جسے میں رات کو گاڑی میں ہی رکھ گیا تھا اور بھول گیا تھا۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پر روک کر وہ پیسے اٹھائے تھے۔ وہ پیسے تو کافی زیادہ تھے، اتنے تو میرے پورے مہینے کی کمائی ہوتی تھی جو وہ مجھے ایک دن میں دے گئی تھی، وہ بھی اتنے کم سفر کے لیے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی اور اچھی خاص ہوئی تھی، کوئی انسان اتنا بے وقوف تو نہیں ہوتا، لوگ تو پورے پیسے مشکل سے دیتے ہیں، تو یہ تو میرے کام اور کرائے کے حساب سے کافی زیادہ تھے۔ آخر وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ جو بھی تھی مجھے کیا تھا، اس سے وہ پیسے میں نے سنبھال کر رکھے اور گاڑی پھر سے سڑک پر ڈال لی۔ رات کو جو اس عورت کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اب اس پر سوچ بھی رہا تھا، ساتھ ساتھ اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا تھا، بس میں اسے مڑ کر نہیں دیکھوں گا اور اپنا کام کرتا رہوں گا۔ مجھے فائدہ تھا، بس اسے چھوڑنا ہی تھا اور جتنے پیسے وہ دے گئی تھی میرے لیے تو کافی تھے، اس سے میرے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے۔ سارا دن یہی سوچ میرے دماغ میں چلتی رہی تھی۔ ایک دل کرتا تھا کہ اس سارے معاملے سے دور رہنا ہی بہتر تھا، مگر پھر جب پیسوں کو دیکھتا تھا تو دل کرتا تھا کہ نہیں کر لیتا ہوں، اور ویسے بھی مجھے کون سا کوئی غلط کام کرنا تھا، بس اسے قبرستان تک چھوڑنا ہی تھا اور میرا تو کام ہی یہی تھا، لوگوں کو ان کی منزل پر پہنچانا، مگر اس عورت کی منزل قبرستان تھی۔ یہ سوچ کافی عجیب تھی، آخر وہ تھی کون اور وہاں اتنی رات کو کیا کرنے جاتی تھی؟ وہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتی تھی، تو کیا وہ کوئی اور مخلوق تھی؟ اگر ایسا تھا تو پھر مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس سے دور ہی رہنا چاہیے تھا، مگر بیٹی کی شادی کا سوچ کر ارادہ بدل جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر کی تو بات تھی، بس اسے جلدی سے چھوڑ کر واپس آ جایا کروں گا
اور اچھی خاص رقم جو کہ دی گئی اس سے شادی بھی اچھے سے ہو جائے گی اور باقی مسائل بھی حل ہو جاتے، اور جو لوگ شروع دن سے ہمیں غربت کا تانا دیتے تھے ان کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی، اور میں اپنی بیٹی کو اس کے سسرال والوں کی سوچ سے بھی زیادہ کچھ دوں گا تو وہ بھی چپ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ یہی سب سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے۔ سارا دن گزر گیا تھا اور اب رات ہو گئی تھی۔ میں اسی وقت جس وقت وہ عورت کل مجھے ملی تھی اسی وقت میں اسی جگہ گاڑی لے کر آ گیا تھا۔ ابھی 1 ہی 2 منٹ گزرے تھے جب کوئی آ کر گاڑی میں بیٹھا تھا اور مجھے معلوم تھا یہ وہی عورت تھی۔ میں نے دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور اب میرا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ وہاں جا کر میں نے گاڑی روک دی تھی اور وہ عورت مجھے آج پھر کافی سارے پیسے دے کر باہر نکل گئی تھی۔ میں نے بھی اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی اور گاڑی لے کر واپس آ گیا تھا۔ اسے دیکھا تو نہیں تھا مگر اتنا اندازہ تھا کہ وہ سفید چادر میں ہوتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، مجھے اس سے کیا غرض تھی، مجھے تو اپنے کام سے مطلب تھا، اور آج دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا تھا اور اب روز ہی میں اس جگہ جا کر گاڑی روک دیتا تھا، وہ بیٹھ جاتی اور میں اسے چھوڑ آتا تھا۔ کبھی اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا اور میرا بھی ڈر اب ختم ہو گیا تھا۔ میں اپنی رقم لے کر واپس آ جایا کرتا تھا اور اس کے دیے گئے پیسوں سے ہمارے دن بدل گئے تھے، حالات کافی اچھے ہو گئے تھے اور میرے پاس پیسے بھی کافی ہوا کرتے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے سسرال کے کہے ہوٹل سے بھی اچھے ہوٹل میں کی تھی اور اسے اچھے سے اچھی چیز دی تھی۔ یہ دیکھ کر میری بھابھی جو کہ میری بیٹی کی ساس تھی کافی حیران ہوئی تھی، پھر کافی اچھی بھی بن گئی تھی۔ واقعی دولت ہر عیب چھپانا جانتی ہے۔ آج کل اسی انسان کی عزت کی جاتی ہے جس کے پاس پیسہ ہو، پھر چاہے وہ انسان اپنے کردار کا جیسا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس دولت ہے تو سب ہی آپ کا ہے، اور یہ بات مجھے آج اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ ہمارے گھر میں اب سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میری بیوی بھی اب اس بات پر حیران تھی کہ اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھی مگر میں اسے یہی کہتا تھا کہ ایک امیر عورت ہے، اسے روز چھوڑنا ہوتا ہے ایک جگہ، بس وہی اتنے پیسے دے جاتی ہے۔ مگر میری بیوی کو میری بات کا یقین نہیں ہوتا تھا، وہ بار بار ایک ہی سوال کرتی تھی تو مجھے الجھن ہونے لگتی تھی، اور زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد اب جا کر میں نے اسے چھیڑنا تھا اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ مجھے کبھی یہ کام نہ کرنے دیتی، جبکہ اب تو مجھے عادت ہو گئی تھی اور گھر کے اور لوگوں کے بدلتے حالات اور رویے سے تو یہ کام چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میں دوبارہ سے اس غربت کی زندگی میں جانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے یہ بات اپنی بیوی سے چھپا کر رہا تھا، اور اس بات پر وہ کبھی کبھار ناراض بھی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ کوئی ناسمجھ تو تھی نہیں کہ اسے کسی بھی طرح بہلایا جاتا۔ وہ ایک سمجھدار عورت تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی کے بعد اور ہمارے دن بدلنے کے بعد لوگوں کا آنا جانا بھی گھر میں ہو گیا تھا۔ جو لوگ ہمیں غریب سمجھ کر ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے آج ہمارے گھر آنے لگے تھے، اور میری چھوٹی بیٹی کا بھی ایک اچھے گھر میں رشتہ ہو گیا تھا۔ میں اس وقت اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا کم ہی تھا۔ اس نے مجھ غریب پر اپنی رحمت کی تھی اور مجھے نوازا تھا۔ پیسے کے نشے نے مجھے اللہ سے دور نہیں کیا تھا۔ میں آج بھی پہلے کی طرح 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا تھا اور اس ذات کا شکر ادا کرتا تھا جس نے مجھے مشکل سے نکال کر آسانی میں ڈالا تھا۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا جب ایک دن میری طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی اور میں جانے کی حالت میں نہیں تھا، اسی لیے میں نے آج نہ جانے کا سوچا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا مگر اس عورت کو تو ہر حال میں چھوڑنا تھا۔ وہ تو روز جایا کرتی تھی، اسے کون چھوڑے گا، اور اگر اسے وہاں نہیں چھوڑا تو کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ اسی ڈر میں نے جانے کی کوشش کی تھی مگر جانا میرے بس میں نہیں تھا۔ حالت ایسی نہیں تھی کہ گاڑی چلا سکتا۔ میری بیوی نے بھی مجھے جانے سے روکا تھا۔ جب میں نے بتایا کہ باقی سب کی تو خیر ہے مگر جو روز کی سواری ہے اسے تو اس کی منزل پر پہنچانا ہی ہے، وہ تو روز جاتی ہے۔ اس بات پر میرے بیٹے نے کہا کہ وہ چھوڑ آئے گا، اس میں فکر کی کیا بات تھی؟ ہاں وہ بھی تو میری جگہ اسے چھوڑنے جا سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنی جگہ بھیج دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ وہ اسے کہاں ملے گی اور اسے کہاں چھوڑنا ہے۔ قبرستان کا نام سن کر وہ حیران ہوا تھا مگر پھر میں نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر پڑھائی کرنے جاتی ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا اور میں نے اسے اپنی گاڑی کی چابی بھی دے دی تھی۔ وہ گھر سے چلا گیا تھا مگر میں نے ایک غلطی کر دی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس عورت کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں تھی، بہت بڑی تھی۔ میرا بیٹا گھر سے جا چکا تھا
اور اب اسے گئے ہوئے کافی دیر بھی ہو گئی تھی، مگر ابھی تک وہ گھر نہیں آیا تھا۔ ہم سب ہی کافی پریشان ہو رہے تھے کہ اللہ خیر کرے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اتنا وقت تو نہیں لگتا تھا، میں بھی تو اسے چھوڑ کر آیا کرتا تھا، مگر کبھی اتنی دیر تو نہیں لگی تھی۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہی ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا، مجھے اسے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ جانے کیا ہوا تھا، کہیں وہ ڈر نہ گیا ہو قبرستان سے، مگر وہ ڈرپوک تو بالکل نہیں تھا، وہ تو کافی بہادر تھا، اسے تو کبھی ڈر نہیں لگا تھا کسی چیز سے بھی۔ پھر کیا وجہ تھی وہ جو ابھی تک گھر نہیں آیا تھا؟ وقت گزر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی سانسیں بھی تھم رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونے والا تھا، کچھ خبر نہیں تھی۔ بس اللہ سے اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا کر رہے تھے کہ بس وہ خیر و عافیت سے گھر آ جاتا۔ ساری رات گزر گئی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پھر فجر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی اور میں نے فوراً جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی مجھے اپنا بیٹا نظر آیا تھا، مگر اس کی حالت کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ زخمی تھا، اس کے پورے ہاتھ پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے اسے اس طرح دیکھ کر کچھ ہوا تھا، وہ گھر سے تو بالکل ٹھیک آیا تھا، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی میں اسے گھر کے اندر لایا تھا اور میری بیوی جو کب سے پریشان اس کا انتظار کر رہی تھی جلدی سے اس تک آئی تھی اور اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی تھی اور پوچھنے لگی تھی کہ کیا ہوا تھا اور وہ کہاں تھا۔ اب تک اس کا کہنا تھا کہ بس ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا اور چھوٹی سی چوٹ آئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر اندر کمرے میں چلا گیا تھا اور میری بیوی اس کے لیے کچھ کھانے کو لینے چلی گئی تھی۔ جب میں اس کے ساتھ ہی کمرے میں آیا تھا اور اس سے پوچھنے لگا تھا کہ کیسے یہ حادثہ ہوا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور پھر پوچھا کہ وہ کون تھی جسے میں چھوڑنے قبرستان جایا کرتا تھا۔ اس کے سوال پر مجھے حیرت ہوئی تھی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے اسے جواب دیا تھا کہ جاتے وقت میں نے اسے بتایا تو تھا کہ وہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر پڑھائی کرنے جاتی ہے۔ میرے جواب پر میرے بیٹے نے مجھے دیکھا اور کہا تھا کہ اسے سچ سننا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس عورت نے جو کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، وہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا جاتے ہوئے؟ اور اس وقت مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ میں نے کچھ غلط کیا تھا۔ میرے بیٹے کا کہنا تھا کہ وہ میرے کہنے پر اس جگہ گاڑی لے گیا تھا اور وہاں رک گیا تھا۔ جب کوئی آ کر گاڑی میں بیٹھا اور جیسے ہی اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو سر پر آسمان گر پڑا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تھا اس کی جان حلق میں آ گئی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا جو اس نے پوری قوت سے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اس کی جان لیتی اس نے فوراً سے وہ چاقو پکڑ لیا تھا، جس سے اس کی جان تو بچ گئی تھی مگر ہاتھ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ میرے بیٹے نے بتایا کہ اس عورت نے چیختے ہوئے کہا تھا کہ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے سے منع کیا تھا تو میں کیوں پلٹا تھا۔ اس کی طرف میرے بیٹے کا کہنا تھا کہ اسے اس وقت اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اس عورت کو دیکھا جو پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، مگر وہ کوئی عورت تو معلوم نہیں ہوتی تھی، وہ کوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ میرے بیٹے نے اپنے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی سے پوچھا تھا کہ یہ کیا کیا تھا؟ اس نے اسے اتنی چھوٹی سی بات پر مارنے چلی تھی؟ کیا وہ کوئی پاگل تھی؟ اور اس نے مڑ کر دیکھا ہی تھا کہ اسے کیا پتا تھا کہ اس نے دیکھنے سے منع کیا تھا۔ جب اس لڑکی نے آواز سنی تو اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کوئی اور تھا، روز والا وہی بڑا شخص تو نہ تھا۔ یہ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے نکل کر جاتی میرے بیٹے نے اسے روکا تھا اور سختی سے اسے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ گاڑی اسپتال کی طرف لی تھی، سارے راستے وہ یہی کہتی رہی تھی کہ اسے جانے دوں، مگر اس نے جانے نہیں دیا تھا، اور پھر اسپتال سے پٹی کروا کر اس سے بات کی تھی کہ وہ سب سچ سچ بتائے کہ اس نے اس پر حملہ کیوں کیا تھا۔ اگر اس نے نہ بتایا تو وہ اسے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سب سن کر، تو کیا وہ انسان تھی؟ میں تو اسے کوئی اور مخلوق سمجھ رہا تھا، مگر وہ تو انسان تھی اور وہ بھی ایک لڑکی تھی، مگر وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب میرے بیٹے نے مجھے آگے کی بات بتائی تھی، اس نے بتایا کہ اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور وہ قبرستان اتنی رات میں کیوں جاتی تھی، خود کو ایک پراسرار بنا کر، جس پر اس نے بتایا کہ وہ ایک امیر گھر کی لڑکی ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہی سب سے بڑا عذاب بن گئی تھی ان کی زندگی کا۔ اس کا کہنا تھا کہ جس دولت کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، اسی دولت نے ان کا گھر تباہ کر دیا تھا، اس کا سب کچھ اسے چھین لیا گیا تھا۔
اس کے ماں باپ سب، وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ لوگ کافی امیر تھے، اس کے ابا کا اپنا کاروبار تھا، پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اس نے ہمیشہ جو چاہا تھا اسے ملا تھا۔ مگر پھر اس کی زندگی بدل گئی تھی اس دن جب اس کے ماں باپ کو اس کے ابا کے دوست نے ہی مار دیا تھا پیسے کے لالچ میں، اور سارا کاروبار خود لے لیا تھا۔ اس کے ابا کی جو ذاتی جائیداد تھی وہ اس لڑکی کے نام پر تھی جو اسے مل گئی تھی۔ وہ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آیا کرتے تھے، اسی لیے وہ ایک دن رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کے پاس جانا تھا، ان کی قبر پر ان سے ملنے، اسے ساری دنیا میں وہی سکون ملتا تھا۔ وہ دن اس کی زندگی کا خراب دن تھا۔ وہ جس ٹیکسی میں بیٹھی تھی وہ ایک آدمی تھا جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے تیسے وہ گاڑی سے نکلی تو اس نے اکیلی لڑکی دیکھ کر ہاتھ پکڑ لیا تھا، مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر قبرستان میں بھاگ گئی تھی۔ وہ آدمی کافی دیر اسے تلاش کرتا رہا تھا مگر وہ چھپ گئی تھی، جس سے وہ اس دن اس آدمی کی گندی نیت سے بچ نکلی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بھول گئی تھی کہ یہ دنیا ہے، یہاں لوگوں کے ضمیر تو کب کے مر چکے تھے، اور وہ پاگل ابھی بھی اس گمان میں تھی کہ لوگ اچھے ہیں، انہی لوگوں نے تو اس کے ماں باپ کو اس سے چھین لیا تھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس دن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایسے نہیں جائے گی، اسی لیے اسے بھی مردہ ضمیر والے لوگوں کے ساتھ ایک بھوت بن کر ہی رہنا ٹھیک لگا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس رات کے بعد وہ جب بھی قبرستان جاتی تھی تو اسی طرح پراسرار طریقے سے، تاکہ لوگ اسے ڈریں، اسے کوئی بھوت سمجھ کر اسے بدتمیزی نہ کرے، اور اس کا یہی تجربہ کام کیا تھا۔ کبھی کبھی تو کوئی اس سے پیسے بھی نہیں لیتا تھا ڈر کے مارے، اور بھاگ جاتا تھا۔ اس رات بھی وہ اپنے گھر سے قبرستان جانے کو نکلی تھی جب اسے ابا کی گاڑی نظر آئی، اور وہ فوراً ہی اندر بیٹھ گئی تھی۔ ابا کو دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ روز ہی ان کے ساتھ جایا کرے گی، کیونکہ اسے ابا ایک اچھے اور شریف انسان لگے تھے، مگر پھر بھی وہ کوئی خطرہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے پہلے ہی دن ابا کو بھی یہی کہا جو وہ سب کو کہتی تھی کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اس کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ کسی کی بھی مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور رہی صحیح کسر اس کا مطلوبہ پتہ پوری کر دیا کرتا تھا کہ اسے قبرستان جانا ہے۔ بس پھر کسی کی ہمت تھی کہ پلٹ جاتا۔ ابا کو اس نے روز آنے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ اسے ابا کی موجودگی میں کوئی ڈر نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے ساتھ ایک چاقو رکھا کرتی تھی، اور آج جب وہ ابا کی جگہ چلا گیا تھا تو اس کے اس طرح مڑ کر دیکھنے پر اس نے فوراً وار کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اسے دیکھنے کے بعد اس کا خوف مجھ پر سے ختم ہو جائے گا اور میاں جانے سے کہاں لے جاتا۔ اسی خوف سے اس نے وہ چاقو بنا سوچے سمجھے چلایا تھا، جسے اس نے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ فوراً ہی اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس کی کہانی سننے کے بعد اسے گھر چھوڑ کر وہ خود گھر آیا تھا، اور آتے ہوئے اسے ایک بات بتایا تھا کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی تربیت کسی اچھی ماں نے کی ہوتی ہے، وہ عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ وہ اسے گھر چھوڑایا تھا اور اب میرے سامنے موجود تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا اب وہ لڑکی آئے گی، مگر میں نے پھر بھی اپنے بیٹے کو بھیج دیا تھا، کیونکہ میری طبیعت ابھی بھی خراب ہی تھی۔ وہ چلا گیا تھا اور کچھ دیر انتظار کرتا رہا تھا، مگر وہ لڑکی نہیں آئی تھی۔ وہ گاڑی میں واپس آ کر بیٹھ گیا تھا اور واپس گھر آنے لگا تھا، جب کوئی پیچھے سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب میرے بیٹے نے کہا کہ آج وہ مڑ کر دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، جس پر اس نے کہا تھا کہ آج دیکھ سکتے ہیں آپ، میرے بیٹے نے مڑ کر اسے دیکھا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ جب وہ بولی تھی کہ اگر وہ چاہے تو وہ قبرستان جانے کی بجائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر بھی جا سکتی ہے۔ میرا بیٹا ولید اسے اپنی عزت بنا کر گھر لے آیا تھا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی اور خوبصورت بچی تھی، اس نے پورا گھر خوشیوں سے بھر دیا تھا، اور اب ہم سب ایک خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے، اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔